والے ہیں، ہم کہتے ہیں کربلا والے ہیں. آپ کون سے کربلا والے ہیں؟ وہاں تو دین کے لیے بیٹا لٹا دیا اور یہاں داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے. اللہ اللہ. کیوں؟ داڑھی دین نہیں ہے. یقیناً داڑھی میں مکمل دین نہیں ہے، لیکن ایک دین کا رکن تو ہے نا داڑھی. داڑھی ایک دین کا رکن ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. وہاں بیٹے کو دین پہ قربان کیا اور یہاں اپنی نفسانی خواہشات پر دین قربان ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم مٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، ہمارے گھر جلائے جا رہے ہیں، ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں جو قوم اپنی نفسانی خواہشات پر دین کو قربان کرے اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اندر دین کتنا ہے؟ ذرا ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو کتنا ہے دین اپنے اندر. آپ کو بتاؤں، بات آگے بڑھانے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کتنا ہے دین اپنے اندر. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جن کی شادیاں ہوئی ہے ان سے بھی کہتا ہوں، جن کی نئی بھی ہونے والی ہے ان سے بھی پوچھتا ہوں، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے یا بچوں کے پیدا ہونے کے بعد بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا پلان ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی ٹیچر، کوئی انجینئر، کوئی بزنس مین، کوئی پائلٹ، کچھ بھی ہر ایک کی الگ الگ تمنا ہے. ایمان والوں دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچتا کہ آپ کی تمنا کبھی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد کبھی ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نمازی بناؤں گا؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں سوچو کتنا دین ہے اپنے اندر، وہ سوچو. میں آپ کو کوئی فضیلتی کرنے نہیں آیا، لیکن میں اپنا بھی اور آپ کا بھی حصہ، اس لیے کہ یہ محفل لطیفوں کے لیے تھوڑی ہے، یہ محفلیں ہنسانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ محفلیں فتنے پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہے. یہ محفلیں تو احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم دین پہ کتنا ہے. اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی احساس ہو جائے کہ میں دین پہ کتنا ہوں اور کتنا نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بلانے والوں کا بلانا بھی کامیاب ہے اور آنے والوں کا آنا بھی کامیاب ہے. احساس کرو ایمان والوں، اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے احساس کرو. ہم نے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد یہ تمنائیں تو کی کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، ٹیچر ہوگا. کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا بچہ نمازی بھی ہوگا، میرے بچے کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، میں 18-20 سال تک کے اس کو پڑھا کے یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا. لیکن پہلے کبھی یہ سوچا کہ میں اپنے نبی کا خدا کا اس کو وفادار بھی بناؤں گا. اس لیے کہ میں ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر بنانے کا کوئی مخالف نہیں. آپ میری تقریریں اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا بھی ہوگا بہتوں نے. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں دین و دنیا ساتھ ساتھ لے چلو. ہم تو کہتے ہیں سائنس بھی پڑھو، دین بھی پڑھو، جغرافی بھی پڑھو، دین بھی پڑھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنسی علوم ہو یا جغرافی علوم ہو، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ نکلے ہیں تو قرآن مقدس کے سر چشمے سے نکلے ہیں. قرآن سمندر ہے، یہ سب اس کی نہریں ہیں. جتنا سائنس کو قرآن نے بیان کیا ہے دنیا کی کوئی کتاب بیان نہیں کر سکتی. جغرافی کے علوم پر جتنا قرآن نے بحث کیا ہے اتنا دنیا کی کوئی کتاب نہیں بیان کر سکتی. اللہ اکبر. شفق کے جلال سے لے کر کے کڑیوں کے تبسم تک اور آبشار اور بہتی ہوئی دریا تک اگر کوئی کلام کرتا ہے تو اسی اللہ کا کلام کرتا ہے. اس کا تصور ہے. اسی لیے بڑے بڑے سائنسدان جو ہوتے ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھو قرون اولیٰ کے اندر سارے بڑے سائنسدان مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تھے. بڑے بڑے جغرافی دان مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تھے. بڑی بڑی چیزوں کو ایجاد کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تھے. آج تک فیثاغورس کا اصول پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے. یہ فیثاغورس کون ہے؟ یہ ایک نبی کا شاگرد ہے. پتا چلا علوم کے سر چشمے پھوٹ رہے ہیں انبیاء کی نالین سے، انبیاء کے قدموں سے. لوگوں کو جو علوم ملے ہیں وہ نبیوں کی نالین کی خیرات میں
نقصان دینے والا نہ بچ جائے. جب کوئی علم نقصان دینے والا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے نقصان دینے والے علم سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر ہم منع نہیں کرتے، بلکہ میرے نبی تو خود معلم بن کر آئے. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر جوان سن رہے تو عقیدت میں نہیں کہتا، حقیقت ہے. کائنات میں کسی کو بھی لا کے کھڑا کرو، میرے نبی سے بڑا کوئی معلم نہیں ہے، میرے نبی سے بڑا کوئی طبیب نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی علم والا نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی تقوی والا نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی اخلاق والا نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی علم والا نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی حسن والا نہیں، میرے نبی سے بڑا کائنات کا کوئی محبوب نہیں. سب مخلوق کے محبوب ہے، وہ خالق کے محبوب ہے. ایسے محبوب ہے، ایسے محبوب ہے. حضور سیدی مفتی اعظم کہتے ہیں آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب، آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب. ہر محب آپ کا محبوب ہے خدا. آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے. اور مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے؟ جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. حضور سے بڑا کوئی طبیب ہے نہیں، حضور سے بڑا کوئی مسلم. اب میری عقیدتوں کی بات ہو رہی کہ واللہ عقیدتیں تو ہیں لیکن یہ حقیقتیں بھی ہیں. اب میرے کیسے توجہ آپ کی، وہ کیسے طبیب ہیں. ہر طبیب، توجہ کریں، ہر طبیب دوا دیتا ہے. ٹھیک، اگر دھیان ہے تو سننا. وہ کیسے طبیب ہے؟ ہر طبیب دوا دیتا ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور طبیب یہ نہیں کہے گا یہ دوا لے جاؤ گارنٹی سے شفا ہوگی. کوئی کہتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ پاگل ہے. کوئی گارنٹی نہیں. اگر دوائیں شفا یاب کرے، ایسی کوئی گارنٹی کی بات کرے، بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہاتھ میں سلائنیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر سرانے کھڑے ہوتے ہیں، دوائیں سرانے پڑی ہوتی ہے، پھر جو اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کو کوئی بچا پاتا ہے؟ کوئی بھی طبیب جو عقل مند ہوگا، جس کا دماغ سلامت ہے، نہیں کہے گا کہ اس پہ یقین شفا، کہے گا بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوا، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوا تو وہ اپنے انداز میں کہے گا اوپر والے کی مرضی. حالانکہ ہم اہل سنت احتیاطاً اوپر والا نہیں کہتے، لیکن وہ کہے گا کہ اس کی بات ہے، وہ میں نے اس کی بات نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لیکن یہ کہے گا کہ کسی غیبی طاقت کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ میری اپنی طبیعت نہیں ہے، وہ کسی کی مرضی کی بات ہے. ٹھیک، اور ہے بھی دوا کوئی کام نہیں کر سکتی. قربان جائیں، طبیب دوا دے سکتا ہے، دوا، طبیب دوا دے سکتا ہے، درد دور نہیں کر سکتا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت ایسے طبیب ہے کہ وہ صرف درد دور نہیں کرتے، بلکہ درد کو خود وہ دوا بنا دیتے. کیا بات بہت نازک بات ہے، کہی گئی ہے، اردو کا جملہ ہے، لیکن دوا دینا اور ہے، لیکن درد کو دوا بنا دینا مطلب کیا؟ زہر سے شفا دینا اور ہے، لیکن زہر کو تریاق بنانا الگ بات ہے. موت سے بچا لینا اور ہے، موت کو زندگی بنا دینا اور ہے. ٹھیک بات سمجھ میں آتی ہے؟ رات ہٹا کے دل کا جانا اور ہے، لیکن رات کو دل بنا دینا اور ہے. بدبو ہٹا کے خوشبو لانا اور ہے، لیکن بدبو ہی کو خوشبو بنا دینا اور ہے. نفرتوں کو مٹا کے محبت لانا اور ہے، نفرتوں ہی کو محبت میں تبدیل کرنا اور ہے. قربان جائے، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، وہ دوا نہیں دیتے بلکہ درد کو دوا بنا دیتے ہیں. اسی لیے تو بریلی
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں گے تو شاعری ہو گئی. آپ کہیں گے تو شاعری ہو گئی. شاعری اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. میں کہا بالکل ہوتا ہے. وہ اور شاعری ہوتی ہے کیا شاعری اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے کہ وہ شاعری پڑھ رہا ہوں شاعر کہتا ہے میں نے نام کوئی قرآن سے سیکھی ہے. کہنے والا جو کہہ رہا درد کو کر دو دوا وہ کہہ رہا کہ میں نے شاعروں سے نہیں سیکھی میں نے نبی کی مدد قرآن سے سیکھی ہے. لیکن اگر شاعری سے ہٹ کے دلیل چاہیے کہ درد دوا کیسے بنتا ہے تو سنو. غارے شور ہے کسی کو ڈسنے والے نے ڈسا ہے. وہ کسی کون ہے وہ کسی کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ عشق و محبت کے قافلے کا سالار ہے جس کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء کی بڑھاتی صحابہ سید الصحابہ تمام صحابہ سے افضل تمام صحابہ کا سردار اسبق الصادقین سید المتقین نبی کے مسلح پر نبی کی حیات میں کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھانے والا امام سیدنا ابوبکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ دردوں کو دوا کیسے کرتے ہیں. ایک بات کہہ دوں اور محفل میں کہتا ہوں میرے نام کا نعرہ نہیں لگانا. بس جو نعرہ لگانا وہ نعرہ لگانا میرے نام کا نعرہ نہیں لگانا. اس وجہ یہ کہ مجھے شرم آتی ہے آقاؤں کے نام کے ساتھ غلام کی یہ اوقات نہیں ہے. اس کا بھی نہیں نعرہ ان کے نام بلند ہو جائے ہماری اسی میں آئندہ بہت خیال رکھنا. میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے. ہم کون ہیں ہم تو اسی کی فکر کر رہے ہیں کہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے وکیل رسمی دفن کی ساتھ بس یہی ہماری معراج اور مل جائے تو بیڑا پار. کیا بات ہے. درد دوا کیسے ہوتا ہے وہ میں مثال پیش کر رہا تھا. پھر میں آگے بڑھوں گا اگر وقت میں گنجائش رہے گی تو گفتگو کروں گا. اور آپ کا ذوق بھی سلامت چاہیے مجھے. اجین والوں ایسے نہیں ہوگا کہ میں بولتا رہوں اور آپ چپ رہے. ایسے نہیں ہوگا. یہ بات ہوگی. درد کو دوا کیسے کرتے سمجھ میں آئی. میں بات بتا رہا تھا. صدیق اکبر ابو بکر صدیق غار میں ہے. کسی نے ڈسا ہے کسی زہریلے نے ڈسا ہے. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ڈسا. بعض لکھنے والوں نے لکھا 70 مرتبہ ڈسا. بعض نے کہا 10 بار ڈسا. میں کہتا ہوں ایک بھی بار ڈسے تو ڈسے ہوئے سے پوچھو کہ ڈسنا کس کو کہتے ہیں. کسی کو ڈسے تب پتا چلے نا کہ ڈسنے کا مطلب کیا ہے. ڈسنے والے نے ڈسا. پرانا سانپ تھا ہزاروں سال پرانا سانپ. ٹھیک پتا چلا آپ بھی صحابہ کو ڈسنے کی کوششیں کرتے ہیں. ان کی عقل بھی ٹھکانے پر صحابہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے. میں کہوں کیسے تھے. تجھے استنجا کی سنتیں نہیں یاد آتی تجھ سے پوچھوں کیسے تھے. کیا بات ہے. یا مولا سے پوچھوں کیسے تھے. تو مولا تو یہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب کے ساتھ والے والذین معہ انہی کو صحابہ کہتے ہیں. شان نزول کے اعتبار سے اول نمبر کے صحابہ ہیں اور فیضان کے اعتبار سے قیامت تک کے سارے مومنین اس میں آئے. والذین معہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں. معہ ان کے ساتھ ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہے تو ان سے الگ کرنے والا کون ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور پھر صحابہ کے گستاخوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی کے ساتھ ہو وہ جنتی نہیں ہوگا تو پھر جنتی ہونا کس لیے ہے. والذین معہ یہ معہ کی مائیت خصوصی پر کوئی توجہ کریں. آپ کو بتاؤ یہ معہ کا مطلب کیا ہے. ایک اور مقام پہ قرآن کہتا ہے انعم اللہ
پھر ان کی پہچان بھی بیان کر دی. کیا ہے وہ؟ اشداء علی الکفار, وہ کافروں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم, وہ آپس میں رحم دل ہے. آپ کہتے ہیں وہ تو آپس میں دشمنی کرتے تھے. ملا کی مانو کہ مولا کی مانو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو لڑتے تھے, بغض رکھتے تھے, حسد رکھتے تھے. ہم کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء بینہم. کیا بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں تاریخ کہہ رہی ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کے سامنے تو تاریخ لائے گا. قرآن کے سامنے تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے وہ کیا. ہم کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم. اگر تھوڑی بہت بھی عربی آتی تھی تو رحماء بینہم کا مطلب بھی تو کوئی بتاؤ. رحماء بینہم, وہ رحم دل تھے آپس میں. پتا چلا جو تم نے دیکھا وہ ان کے دل کی کیفیت نہیں تھی, اور قرآن کے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے. اسی لیے ہم سنیوں کا مسلک ہے کیا بات ہے. کہ صدیق اکبر سے لے کر عشرہ مبشرہ, بیعت رضوان, سابقون الاولون, مہاجرین, انصار, حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے کسی صحابی کی توہین نہیں کی جا سکتی. نہیں کی جا سکتی. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اجین والوں کو اچھی بات ہے, اور اگر اچھا نہیں لگتا تو پھر میں کسی کی پرواہ بھی نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کسی صحابی کی توہین آپ کو عاشق رسول رہنے نہیں دیتی. کیوں؟ توجہ کرنا, میرے بار بار یہ پیغام لوگوں کو پہنچا. صحابی کی توہین کیوں آپ کو عاشق رسول نہیں رہنے دے گی؟ آپ سلام بھی پڑھیں گے, درود بھی پڑھیں گے, پھر بھی عاشق رسول کیوں نہ رہیں گے؟ پتہ ہے رسول اللہ نے اگر اونٹ کے چمڑے کی بنی ہوئی نالین شریف ایک مرتبہ اپنے پیروں میں رکھ لی, ایک بار صرف, گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں, ایک لمحے کے لیے, اب اس کی توہین بھی کفر ہو جائے. اپنی طرف سے نہیں کہ فتاوی عالمگیری میں ہے, 500 ہندوستان کے متفقہ مفتیان کرام کا فیصلہ ہے فتاوی عالمگیری میں حضور کی نالین کی توہین کفر ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کہنا کفر ہے, میں آپ کو کہوں گا نہیں, میرے اندر ہمت نہیں ہے. حالانکہ نقل کفر نہ باشد کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے بیان کرنے کے اعتبار سے, لیکن بات یہ ہے کہ میں اب ہمت نہیں پاتا. اتنا ضرور کہتا کہ حضور کی نالین کی توہین کافر کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ حضور سے وہ منسوب ہے, نسبت ہے. نادان چمڑا نبی سے منسوب ہو جائے تو اس کا احترام تجھ پہ فرض ہو جائے. جنہوں نے نبی کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھی ہے ان کی بے ادبی کیسے جائز ہو سکتی؟ اسی لیے صحابی کی تو کوئی ہو, چاہے حضرت وحشی ہو, چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, شرف صحابیت ہمیں احترام کرنے پہ جو ہے وہ ابھارنا ہے, اور ابھارنا تو عشق رسول کا تقاضا ہے. اور امام اہل سنت تو اعتقاد الاحباب میں جو لکھا ہے وہ تو بہت خوبصورت بات ہے. انہوں نے تو نام لے کر کے کہا ہے کہ کسی سے ہمارا کیا رشتہ, کسی سے ہمارا کیا رشتہ, ہم تو اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں. اپنے سرکاروں کو چھوڑ کر کسی کی بیجا طرفداری کیوں کرے, مگر ہاں شرف صحابیت کا لحاظ کرتے ہوئے نہ گستاخی کریں گے نہ کسی کو گستاخی کریں گے. ہر صحابی نبی نسبت رسول کا لحاظ, نسبت رسول کا خیال. تو نبی کا کوئی صحابی ہو, ہم نے کوئی گستاخی نہیں کرو, اور کوئی گستاخی کرے تو اس کا ساتھ نہیں دینا, اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. وجہ زبان کے مرتے وقت کلمہ نہیں آئے. شریف میں لکھتے ہیں قاضی عیاض شفا شریف میں, ایک شخص مر رہا تھا, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. اس سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ میں ابو بکر و عمر کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, گستاخی نہیں کرتا تھا, ساتھ بیٹھتا تھا.
اندازہ کریں 7 بیٹھنے والے کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، گستاخوں کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ اور پھر یہ بھی بتا دوں جو صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، جب اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے تو جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ رشتے داریاں کرے مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ کب آنا ہے؟ تھوڑا لوگوں کو اس کا لحاظ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا ہے، دنیا مکر ہے، دنیا فریب ہے، دنیا دھوکہ ہے۔ اس دنیا کے مکر فریب میں مت آؤ۔ لوگ کہیں جائے آپ نے دین کی طرف رہنا ہے، لوگ کہیں جائے آپ نے شریعت کو دیکھنا ہے، لوگ کہیں جائے آپ نے مذہب کی طرف دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قبر میں نہیں آئے گا، نبی کی نسبتیں قبر میں آئے گی۔ نبی سے جو ہو کے کہنا اسے دل سے جدا کر دے، پیدا ناظر برادر جان معلوم دور نکلی عرض کر رہا تھا وہ درد کو دوا کیسے کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ درد کو دوا کیسے کرتے ہیں؟ عشق و محبت کا تاجدار، عشق و محبت کا امام جسے دنیا سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے، ان کو ڈسا سانپ نے، ہزاروں سال پرانے سانپ نے ڈسے، ڈنگ پڑتا رہا۔ صدیق اکبر، مشہور واقعہ میں کوئی واقعہ نہیں بیان کرتا میں نے، حالانکہ مجھے واقعہ بیان کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ جب واقعہ آ جائے تو پھر میں اس کو یوں ہی گزر نہیں جانا چاہتا، پھر میں کبھی زلف و زنجیر اور کبھی لال آزار کی وادیوں میں بھٹکنے لگتا ہوں، پھر مجھے وہاں سے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، تب بات ہوتی ہے، لیکن مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا، صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ دستے والے نے ڈسا، صدیق اکبر ہلے نہیں۔ کیوں ہلے نہیں؟ اس لیے کہ گود میں کون تھا؟ گود میں کون؟ ارے جس کی گود میں قرآن دیکھتے ہو کہتے ہو یار یہ گود میں قرآن لے کے بیٹھا ہے اتنا خوش نصیب ہے، جنتی ہے۔ جو قرآن لے کے بیٹھتا ہے وہ جنتی نظر آتا ہے، جو صاحب قرآن لے کر بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر کا نصیبہ بھی تو دیکھو، صدیق اکبر کا نصیبہ بھی تو دیکھو۔ لوگ قرآن قیامت تک لے کر بیٹھتے رہیں گے، لیکن صدیق اکبر صاحب قرآن لے کر بیٹھے ہیں۔ لوگ مصحف قرآن پڑھیں گے، صدیق کا مقدر یہ ہے کہ صدیق چہرہ بطحا کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج روایت صدیق ہے اور مصحف قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن کا رخ ہے۔ کیا بات ہے، آنکھ سے آنسو ٹپکے حضور کے چہرے پر آئے۔ یا رک کر میں لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے جوانوں سے، آنسو تو دیکھیں ہوں بہتوں کے، کسی کے آنسو رومال میں پہنچے جاتے ہیں، کسی کے آنسو کسی کی آستین میں خشک ہو جاتے ہیں، کسی کے آنسو زمین میں گر کر دفن ہو جاتے ہیں، کسی کے آنسو خاک میں مل جاتے ہیں۔ آنسو آنسو ہوتے، آنسوؤں کی حیثیت کیا ہے، لیکن صدیق تیرے آنسوؤں پہ قربان۔ صدیق میرے آقا آپ کی آنسوؤں پہ قربان۔ ابو بکر کی آنکھ سے نکلتے ہیں، رخسار پر آتے ہیں، داڑھیوں کا بوسہ دیتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے رخ بددعا پر حاضر ہو جاتے ہیں، نچھاور ہو جاتے ہیں، اور پھر میرے نبی کی آنکھ انہی آنسوؤں کی گرمی سے کھل جاتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابو بکر کے آنسوؤں کا یہ مقام ہے کہ آنکھ سے گر کر رخ مصطفیٰ پر آ جائیں؟ جب آنسو کا یہ عالم ہے تو آنسو والے کی شان کا عالم کیا ہے؟ کوئی ہم سنیوں سے تو پوچھے نا ابو بکر کیا ہے، تو حضور محدث اعظم کی چوچوی کے لہجے میں ہم کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت سے، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت۔ حضور نے آنکھیں کھولی، ہوا کیا ہے؟ حضور نے آنکھیں کھولی، ہوا کیا ہے؟ کہ حضور دستے والے نے دس دیا ہے قربان۔ توجہ کرنا، حضور نے کیا کیا؟ چڑی لاؤ، بوٹی لاؤ، دوا لاؤ، نہ کچھ نہیں، درد کو درد کو دوا پہنچ کر کچھ دیر لیتی ہے آرام پہنچانے کے لیے، اس کو دوا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی شان۔ حضور نے نہ دوا لی، نہ جڑی لی، نہ بوٹی لی، اپنے منہ سے لعاب لعاب۔ اگر بچے نہیں سمجھے تو میں ان کی سمجھانے کے لیے کہوں، تھوک کو لعاب کو، اپنے منہ سے لعاب نکالا، اور ابو
یہ انگوٹھے پہ رکھ دیا انہیں آرام ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایسا طبیب لا کر بتائیں گے کیا بات جو تھوک لگا کر درد کو ختم کر دے، کیوں؟ وہ درد کو دوا بناتے ہیں۔ کیا بات ہاں اچھا ایک اور بات آپ سے کہوں، تھوک کام کس لیے آیا؟ درد کو ختم کرنے۔ لیکن میرے نبی کیسے طبیب ہیں، ایک ہی لعاب سے مختلف جگہ مختلف کام۔ کیا بات ہے سبحان اللہ صدیق کی ایڑی میں لگ جائے تو شفا مل جائے، قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آپریشن ہو جائے، کہ جو دوا بخار کے کام آتی ہے وہ دوا آپریشن میں کام نہیں آتی، درد کو کر دو دوا، کیا بات ہے اور جو دوا آپریشن کے لیے ہوتی وہ بخار کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کہیے قتادہ کا کون سا آپریشن کیا؟ ان کی آنکھ کا ڈھیلا جنگ میں باہر آ گیا تھا، وہ ہتھیلی پہ لے کر کے آئے اور یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور اس کے بعد قتادہ کا آنکھ کا ڈھیلا لگا کے ہاتھ پھیر دیا اور پھر اس کے بعد وہ آنکھ اچھی ہو گئی۔ قتادہ کہتے ہیں پہلے جب پھوٹی نہیں تھی اتنی اچھا نہیں دیکھ پاتی تھی، جب نبی نے لگایا تو اس سے زیادہ اچھا اور پھر بات بھی کیا ہے، پھر بات صحابہ آئے یہاں بیمار پڑتے تو یہاں پہ بھوک لگتی تو یہاں پہ مصیبت ہوتی تو یہاں پہ، کیوں بھائی صحابہ کو توحید نہیں پتا تھی؟ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کو توحید نہیں پتا تھی کہ اللہ 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 اللہ، صحابہ جانتے تھے ارے تو نے تو توحید ملا سے سنی ہے، انہوں نے تو توحید دیکھنے والے مصطفیٰ سے سنی ہے۔ انہوں نے دیکھنے والے سے توحید سنی تھی اور ایسی توحید حضور نے صرف سنائی نہیں تھی بلکہ پلائی تھی، لیکن آنکھ کا ڈھیلا نکلا تو حضور کے پاس صحیح حدیث ہے سیرت کی کتابوں میں، اور حضور یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری آنکھ کے ڈھیلے نکلنے میں کیا کروں گا، جاؤ کسی طبیب کو ڈھونڈو، نہیں، وہ جانتے تھے کیونکہ ان کے رب نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیا بات سوال لے کر آنے والوں کو بھگانا نہیں محبوب، کیوں یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، پہلے اس قابل بنایا کیا بات ہے سبحان اللہ پھر حکم فرمایا، سوال کرنے والوں کو جھڑکنا نہیں، بھگانا نہیں، ہٹانا نہیں، مولا کیوں؟ اس لیے کہ پیارے اگر تو ہٹا دے گا تو یہ جائے گے کس کی جگہ؟ تو جب کسی سوال کرنے والے کو ہٹانے کے لیے بھگانے کے لیے منع کیا تو پھر اتنا پاورفل بنا دیا کہ محبوب جو آئے اس کا سوال آپ نے پورا کرنا ہے، تو صدیق آئے ایڑی درست ہو گئی، درد ختم ہو گیا، قتادہ آئے آنکھ کا آپریشن ہو گیا، کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی اس کو درست کر دیا، یہ سب کام کس سے ہوا؟ لعاب سے۔ حضرت جابر کے گھر میں آدھا سے یا ایک سے جو کی دعوت کی گئی تو اس میں لعاب ملایا تو وہ پورے لشکر کھاری کنویں میں ڈالا تو کنویں کو میٹھا کر دیا، سوکھے کنویں میں ڈالا تو کنویں پانی سے لبریز کر گئے۔ یہ سب کام پانی کا، یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ حضور کا لعاب کر رہا ہے۔ عاشورہ کے دن صحابہ بچوں کو بھی جو ہے وہ دودھ پلانے سے روکا کرتے تھے، تو کرتے کیا تھے؟ نبی کے دور میں صبح کو لاتے تھے دودھ پیتے بچوں کو، نبی تھوڑا سا لعاب منہ میں ڈال دیتے تھے، شام تک بچے آرام سے رہتے تھے، نہ ان کو بھوک لگتی تھی نہ ان کو پیاس لگتی تھی، یہ نبی کا لعاب ہے۔ لیکن یہ لعاب کہیں کھاری کنویں کو میٹھا کرے، دیکھو سنتے جاؤ، غور کرتے جاؤ، کھاری کنویں کو میٹھا کرے، سوکھے کنویں کو پانی سے بھر دے، قتادہ کی آنکھ کا آپریشن کر دے، صدیق اکبر کا درد دور کر دے، اور غصے میں آ کر اگر ابن خلف پر تھوک دے تو اس کو قتل کر دے، غصے میں آ کر ابن خلف پہ تھوک دے تو اس کو کر دے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے خود کہا جب حضور نے نیزہ چھپایا نا ابن خلف کو تو ابو جہل نے کہا رے نیزہ تو چھپویا، اتنا مدمات کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہا تجھے نہیں پتا نیزہ چھپویا کس نے
کیا بات ہے. طبیب کے پاس جاؤ، اچھا نہیں ہو تو وہ نسخہ بدل دیتا ہے، صحیح چینج کرتا ہے. حضور ایسے طبیب ہیں. ایک صاحب آئے، حضور میرے بھائی کو جو ہے وہ دست ہونے کا شہد پلا، حضور اور بڑھ گئے کا شہد پلا، حضور اور بڑھ گئے ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، تیرے بھائی کا میلا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے شفاء للناس، یہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بڑھا دیا اللہ نے شفا دی. کیا بات ہے. نسخہ نہیں بدلا، کر دو. بہت دور بات جاتی ہے. تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی، توجہ اگر آپ کی ہوگی تو ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر سب بنانے کی کوشش کی. پھر بات آگے بڑھ گئی تھی. آپ بول تو نہیں کہنا مجھے. باقی کبھی نمازی بنانے کا بھی سوچا نہیں سوچا. کیوں نہیں سوچا؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں. دین اندر ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. کربلا کی جنگ دین کی حفاظت کے لیے تھی. ہمارے پاس دین کتنا ہے؟ آپ کہیں گے الزام نہ دو. میں الزام نہیں دے رہا ہوں، بات کچھ لوگوں کی کر رہا ہوں، توجہ کر رہا ہوں. بچہ اگر اسکول جانے والا ہو تو ماں باپ دونوں 5 بجے 6 بجے اٹھ جائیں گے. سنیچر کو اٹھ گئے، پیر کو اٹھ گئے، منگل کو اٹھ گئے، بدھ کو اٹھ گئے، جمعرات کو اٹھ گئے، لیکن اتوار کو اور جمعہ کو نہیں اٹھیں گے. کیوں نہیں اٹھیں گے؟ اس لیے نہیں اٹھیں گے کہ اس دن بچے نے اسکول نہیں جانا. صحیح بالکل. جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے تو صبح 5-6 بجے اٹھ سکتی ہو اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتی، مطلب دین کی اہمیت کتنی ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس. اللہ اکبر، الیاذ باللہ. ہم نے نماز کو اہمیت کتنی دی ہے. تو یاد رکھنا، بچہ ڈاکٹر بنے گا، ممکن ہے دنیا میں عزت کا سبب بن جائے، آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا. بچہ ٹیچر بنے گا، ممکن ہے دنیا میں عزت کا سبب بن جائے، آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا. بچہ جج بن جائے، وکیل بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، دنیا میں عزت کا سبب بن سکتا ہے، آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ کا بچہ دیندار، جب تک آپ کا بچہ دیندار نہ بنے. آئیے اس کو قرآن میں دیکھیں. فکر انبیاء کیا تھی، بزرگوں کی فکر کیا تھی. ہم اپنے بچوں کو تاجر، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انبیاء کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں فکر ہے میرے بعد میرا بچہ دکان سنبھالنے کے قابل بنے گا کہ نہیں، میرے بعد میرا بچہ ڈیوٹی کرنے کے قابل بنے گا کہ نہیں، میرے بعد میرا بچہ یہ کرنے کے قابل بنے گا کہ نہیں، میرے بعد میرا بچہ وہ کرنے کے قابل بنے گا کہ نہیں. آؤ انبیاء کی فکر دیکھو. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے اور یاد کرو جب یعقوب کو دنیا سے جانا ہوا، جب یعقوب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یعقوب جو ہے وہ وصف مولا کی لذت کو چکھنے کا وقت قریب آ گیا، دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا. تو حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ اپنے 12 بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا قالوا، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بچوں، نبی کو فکر ہے، نبی اپنے بچوں سے پوچھ رہے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو اب تربیت کی ہے، فکر ہے. بچوں نے کیا کہا؟ آپ کے بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق. ہم ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی رب ہے، اس کی عبادت کریں گے. آپ مطمئن ہو گئے. اگر اس سے اہم کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کا پیغمبر اپنے بچوں سے اس کا عہد لیتا، اپنے بیٹوں سے اس کا عہد لیتا. قرآن یہ بیان کر کے ہمیں ذہن دے رہا ہے ماں باپ بننے والوں اس کی فکر مت کرو.
آپ اس کو آج کے ماحول میں محسوس کرو. قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا, لیکن آج اس کو محسوس کرو. اللہ اکبر. جن کے باپ دادا کبھی اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے تھے, آج دین سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے بچے داڑیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جن کے باپ داداؤں نے بڑے بڑے میناروں والی مسجدیں بنائی تھی, آج ان کے بچے جمعہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہ گئے. یہ صورتحال ہے. اپنے بچوں کو دین پہ قائم رہنے کی فکر کرو, دین پہ قائم رکھنے کی فکر کرو. اس لیے کہ تم سے پوچھا جائے گا. اور میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں, اے باپ بننے کی پلاننگ کرنے والوں, اے میری قوم کے جوانوں, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, اگر تم نے اپنی اولاد کو دین نہیں پلایا, مذہب نہیں پلایا, مسلک نہیں پلایا, تو قبر میں سسکیاں لیتے رہو گے. کوئی امداد نہیں آئے گی, کوئی مدد نہیں آئے گی. اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے. دین منتقل کرو, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دین تو وہی منتقل کریں گے جن کے اندر خود دین ہوگا. میں نے بتایا نا آئینہ کہ جو لوگ اپنے بچے کو دنیا دار بنانے کے لیے ہزاروں لاکھ روپے کے پلاننگ کرتے ہوں, لیکن دین دار بنانے کے لیے کوئی پلان ان کے پاس نہ ہو. ایک بات اور کہتا ہوں, ایمان لگتی کہتا ہوں, اگر کوئی اپنے بچے کو جج کی تعلیم پڑھا رہا ہو, وکالت کی تعلیم پڑھا رہا ہو, ٹیچنگ کی تعلیم پڑھا رہا ہو, ڈاکٹری کی تعلیم پڑھا رہا ہو, اور اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے, دوران طالب علمی اس کا بچہ مر جائے تو وہ ڈاکٹر بن کر کے پھر کام اس کے نہیں آ سکتا. لیکن آپ نے اپنے بچے کو اگر دیندار بنانا چاہا, اور اللہ نہ کرے بچہ ابھی مکمل دیندار نہ بنا تھا اور انتقال کر گیا, تو وہ بچہ بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ثابت ہوگا. دین وہ چیز ہے جس دین کی برکت سے خدا ملتا ہے, اس دین کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. جس دین کی برکت سے جنت مل سکتی ہے, اس دین کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. دیندار بنانے کا مطلب نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک جو دین کے تقاضے ہیں, کیا تقاضے ہیں, اللہ اکبر, کسی پہ ظلم نہ کرو, کسی پہ جبر نہ کرو, پڑوسیوں کو نہ ستاؤ, ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ, راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھو اس کو ہٹا دیا کرو, راستے میں کانٹے دیکھو اس کو ہٹا دیا کرو, کسی غریب کو دیکھو اس کی مدد کر دیا کرو, کسی مظلوم کو دیکھو اس کا سہارا بن جایا کرو, کسی جنازے کو دیکھو گزر نہ جایا کرو, کندھا لگا دیا کرو. اگر وہ کسی مومن کا جنازہ ہے تو اللہ اکبر, کسی کو صدقہ دے کر کے خوش کرو, کسی کو مسکرا کر کے خوش کرو, لوگوں کے دلوں کو خوش کرو, کسی کو اذیت نہ دو, کسی کا دل نہ دکھاؤ, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرو. دین کا تقاضا یہ ہے جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ, جس قیمت کا لباس تم پہنو اس کو پہناؤ, اسی طرح سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ دین کے تقاضے ہیں. نماز کے وقت نماز پڑھو, عبادت کے وقت عبادت کرو, ذکر اذکار کے وقت ذکر اذکار کرو, حرام نہ کھاؤ, حلال پر قائم رہو, بھوکے رہ جانا بھوکے رہ جاؤ, لیکن حرام لقمہ منہ میں مت ڈالو. اللہ کو اکبر, اپنی طبیعت سے نہ جیو, اللہ کے شریعت کے مطابق جیو, اللہ کے قانون کے مطابق جیو. یہ دین ہے. دین آپ کو بتاؤں, ایک ہی بات بتاتا ہوں آپ کو اور اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں, توجہ کرنا. کربلا سے جو سب مل گئے نا, ایک پیغام حلال کھانا, جو آج مسلمانوں میں بہت کم رہتے ہیں. ہمارے یہاں سے حلال اٹھ گیا ہے. اب تو دعوت میں جانے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہر سال حج کو جانے والے سیٹ صاحب کے گھر بھی حلال ملے گا کہ نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ صرف کرانہ دکان لگانا یہ تھوڑی حلال کاروبار ہے. کرانہ لے کے بیٹھا ہے, سچ بھی تو بول, اگر جھوٹ بول کر کے کرانہ بیچ رہا ہے تو یہ کون سا حلال ہے, یہ کون سا حلال ہے. کپڑے کا دھندا ہے ہمارا, بہت اچھی بات ہے, اللہ برکت دے, لیکن جھوٹ بولتے ہو, عیبدار کپڑے بیچتے ہو, یہ اسلام نہیں. اور یاد رکھنا گھر کے لوگ کیسے ہیں, گھر کے لوگ, یہ گھر کے بچوں سے پتہ چلتا ہے. یاد رکھنا, ہم لوگ جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو بہت پہلی نظر میں پتہ چل جاتا ہے گھر کے لوگ کا ماحول کیا ہے. اس گھر میں علماء اور مشائخ آتے بھی یا نہیں آتے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. جس گھر کے لوگوں کو ملنے میں ہم بچوں کو مؤدب دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہاں علماء کا آنا جانا ہے, مشائخ کا آنا جانا ہے. جہاں بولنا پڑتا ہے بیٹا حضرت کے ہاتھ چھو تو پتہ چلتا ہے ابھی یہ ناواقف لوگ, ابھی یہاں آنا جانا ہے. معاملات بہت سمجھنے والے دی کا بس سمجھتے ہیں. ہاں بات ہے, بچوں سے پتہ چلتا ہے, بچوں سے.
گھر کا ماحول کیسا ہے؟ اور امام حسین کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ ان کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ بچوں سے پتا چلتا ہے۔ حالانکہ ان کے گھر کے بچوں کو بچہ بھی کہنے میں احتیاط کرتے ہیں، وہ تو شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، یہ اپنی اپنی طبیعت کی ہے، اپنے اپنے عشق کی۔ ایک مرتبہ علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کے سامنے ایک ساتھ تقریر کر رہے تھے اور بار بار سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہتے تھے نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، نبی کی۔ تقریر کر کے بیٹھے تو اللہ کے بندے، بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی کیوں کرتا ہے؟ نہ کیوں بیٹی نہیں کا بالکل ہے، لیکن یہی تو اہل سنت کا پورا امتیاز ہے، نبی کی بیٹی نہ بول، نبی کی شہزادی بول۔ یہ ہے ہمارے یہاں، ہمارا پورا مستق عشق و محبت ہے، ہمارا پورا مستق پورا ادب ہے، الدین کلہ ادب، ہمارا پورا دین ادب ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ بہرحال ان کے گھر کے شہزادے اور شہزادیوں سے پتہ چلو کہ گھر میں دین کیسا ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، پھر واقعہ نہیں بولا، اس سے اشارہ کر، لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ میں اعلان یہ ہو رہا تھا کہ ہم نے لٹیروں کو قتل کیا، معاذ اللہ رب العالمین، ہم نے معاذ اللہ لٹیروں کو قتل کیا، جو راستوں میں چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے، ان کو قتل کیا، اور ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو قیدی بنا کر کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے باہر آؤ۔ وہ لوگ شوق سے تماشا دیکھنے آتے کہ وہ کون لٹیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح کی بدتمیزیاں بھی کی ان لوگوں نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر حقائق پیش کریں کہ امام حسین کا سر لا رہے تو کوفہ کا عالم کیا ہوگا، پورا کوفہ زیر و زبر ہو سکتا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا۔ بہرحال تو یہ ہوا کہ چھتوں پر عورتیں چڑھ گئی اور مرد بازاروں میں میدانوں میں بکھر گئے۔ قافلہ آ رہا تھا، قافلہ آتے آتے کم و بیش 5 یا 8 دن کا وقت لگ گیا۔ قافلہ آتے آتے 5 یا 8 دن کا وقت لگ گیا۔ اب جب وہ قافلہ آیا تو یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اونٹوں کی پیٹھ پر اور بڑوں کے ساتھ۔ تھوڑی دیر سن لو بھائی، بس تھوڑی دیر، اللہ آپ سب کو سلامت۔ درود شریف پڑھنے چلیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وعلى الكرام صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين۔ شہزادیاں نبی کے گھر کی بیٹیاں، بہویں، نواسیاں، پوتیاں اونٹوں کی پیٹھ پر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، یہ حالت تھی۔ اور معاذ اللہ مثل قیدی کے کوفے میں داخل ہو رہے تھے۔ انداز کیا ہوگا؟ کچھ عورتیں کھجوریں اور روٹیاں جب ان کو دیکھا، پہچان نہ سکی کوفے کی عورتیں پہلی نظر میں، تو روٹیاں اور کھجوریں اور کھانے کی چیزیں ان پہ پھینکنے لگی، چھت سے پھینکنے لگی۔ 7 سال کی شہزادی، 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بچوں کا حال یہ ہے کہ اگر گاڑی پر کوئی کھلونے بیچنے والا ہے تو بچے اس کو کھا لیتے ہیں، شعور کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی چیزیں تو بچے اٹھا کر کے کھا بھی لیتے ہیں، ان کا شعور کیا ہوتا ہے؟ لیکن امام حسین کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ جب وہ کہہ کر کے عورتیں کہتے تھے یہ صدقے کی روٹیاں ہیں، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، اور تم قیدی لوگ ہو، لو کھاؤ، کیونکہ قیدیوں کو صدقہ دینے میں زیادہ اجر ہے۔ سیدہ سکینہ نے حضرت زینب سے پوچھا، پھوپھی امی اگرچہ بھوکے رہ ہوئے 8 دن سے زیادہ ہو گئے تو ہم آل محمد پر تو صدقہ حرام ہے، کیا اب حلال ہو گیا؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے کیا صدقہ حلال ہو گیا؟ ہم کھا سکتے ہیں یہ صدقہ؟ 7 سال کی بچی پوچھ رہی ہے، ابھی ہم یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ زینب نے کہا رخصت والے اور ہیں، اصیل والے اور ہیں، ہمارے وقت میں صدقہ حرام ہے تو حرام ہے، میری بھوکے رہنا ہے لیکن صدقہ نہیں کھانا۔ اور پھر سیدہ زینب نے کہا یہ تمہارا صدقہ واپس، تم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل محمد اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہمیں پہچانا میں صدقہ دیتے ہو۔ لیکن سیدہ سکینہ نے پوچھا کہ نہیں، آپ سے پوچھتا ہوں صدقہ
صرف آل نبی پر حرام ہے، اوروں پر تو حلال ہے نا. تو جو اوروں پر حلال ہو، ایک مخصوص طبقے میں حرام ہو، 8 دن کی بھوک کے بعد بھی وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ کربلا ہے. اور سود تو سب پہ حرام ہے نا، سود تو سب پہ حرام ہے، بیاج تو سب پہ حرام ہے. پھر تم کربلا والوں کے عاشق کہلا کر کے سود کیسے کھا رہے؟ جو چیز پوری امت کو حلال ہو، صرف نبی کے گھر والوں کے لیے حرام ہے، اس میں ان کی اتنی احتیاط ہے، اتنی احتیاط ہے. آپ کے پاس کیا احتیاط ہے؟ ہمارے پاس کیا احتیاط ہے؟ تو دین وہ بچائیں گے جن کے خود کے گھر میں دین نہ ہو، دین کی حفاظت وہ کریں گے جن کے خود کے گھر میں دینی ماحول نہ ہو. دین بچانے والے یہ لوگ تھے جن کے گھر کی 7 سال کی بچی کو شریعت کا اتنا خیال ہے. دین ایسے بچتا ہے، گھر کا ماحول یہ تھا. مسلمانوں کو بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کہ آپ نے کہا میرے بعد کس کی عبادت، یہ فکر تھی. ہمیں بھی یہ فکر ہونا چاہیے، میرے بعد میرا بچہ سنی رہے گا کہ نہیں، میرے بعد میری بچیاں عاشق رسول رہے گی کہ نہیں. اس لیے کہ سوتے وقت طوطا بینا کتے بلی کی کہانی سنا کے کام نہیں چلے گا. سوتے وقت صحابہ کی داستان سناؤ، اہل بیت کی داستان سناؤ، حضور کے معجزات سناؤ. اور آئیے آپ کو بتاؤ اختتام پہ لے جاتے ہوئے، یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو آپ کی عمر 10 سے 11 سال تھی. مختلف اقوال ہے لیکن زیادہ تر جمہور کا جو قول ہے کیا 10 سے 11 سال کی جب آپ جدا ہوئے، اور جب ملے تو کتنی عمر تھی؟ آپ بچوں کے باپ بن گئے تھے. ملے کب پتہ ہے؟ 50 سال کے بعد ملے. کتنے سال کے بعد؟ 50 سال کے بعد یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو ملے. اور یعقوب علیہ السلام کو کس حالت میں ملے؟ جدا ہوئے تو بچے تھے، جدا ہوئے تو بظاہر مال نہیں تھا، لیکن جب ملے ہیں تو بچے نہیں تھے، بچے والے ہو گئے تھے. اس کے بعد بادشاہ تھے، مصر کے بادشاہ تھے یہودا جو یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا. انہوں نے کہا کہ ابا تک کم کی خبر لے کر میں گیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، باپ کو دکھ میں نے دیا تھا، باپ کو تکلیف میں نے پہنچائی تھی، لیکن اب جب کہ یوسف بادشاہ ہے تو یہ خوشی کی خبر بھی میں لے کر کے جاؤں گا. یہودا آئے اور آنے کے بعد کہا بابا مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کا بیٹا مل گیا یوسف جس کے لیے رو رو کر آپ کی آنکھیں سکھا دی، وہ مل گیا. اور بابا ملا تو اس حالت میں ملا کہ وہ مصر کا بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا شان والا بادشاہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ غصے میں آنے کا چپ. 50 سال کے بعد بیٹا ملا ہے، باپ کی خوشی کیسی رہنی چاہیے؟ اور پھر ملا ہے تو بادشاہ بن کر ملا ہے، اسیری میں نہیں، غلامی میں نہیں، کلاشی میں نہیں، بادشاہ. کتنی خوشی کی بات تھی. لیکن یہ فکر نبوت ہے، یہ مومن کی فکر ہے. کھویا ہوا بچہ 50 سال کے بعد ملتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا بابا آپ کا بیٹا تو بادشاہ. چپ رہے، چپ خاموش. یہ مت بتا کہ وہ بادشاہ ہے، یہ مت بتا کہ وہ زندہ ہے، پہلے یہ بتا کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے. اس لیے کہ بادشاہ کا باپ ہونا یعقوب کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن میرے لیے فخر کی بات یہ ہوگی کہ میں ایمان پر ہوں تو میرا بچہ بھی ایمان پر ہے، بچہ بھی مومن ہے. یہ پہلے خبر دے. بادشاہ کیا چیز ہے؟ بادشاہ کیا چیز ہے یہ بتا. وہ میرے دین پر ہے کہ نہیں، وہ میرے باپ داداؤں کے دین پہ ہے کہ نہیں. یہودا نے کہا بابا مبارک ہو، وہ تو آپ کے دین پر ہے. حالانکہ وہ نبی تھے اور لیکن یہ دوسروں کو پیغام دینا کہ فکر کیا ہونی چاہیے مومن کی. پتہ چلا مومن ہونا، دین دار ہونا اتنی بڑی ڈگری ہے، اس سے بڑی بادشاہت بھی نہیں ہے، اس سے بڑی ملک کی حکومتیں بھی نہیں ہے، اس سے بڑا تخت و تاج بھی نہیں ہے. یہ دینداری ہے. اور اسی دینداری کے لیے کربلا کی جنگ ہوئی تھی، کربلا کی جنگ رونما ہوئی تھی. دیکھو دین کی اہمیت کربلا میں کیسے بتائی گئی. ایک طرف 19 سال کا بھتیجا، دوسری طرف اللہ کا دین. ایک طرف 18 سال کا بیٹا، دوسری طرف اللہ کا دین. ایک طرف 6 مہینے کا معصوم بچہ، دوسری طرف اللہ کا دین. ایک طرف خود کی جان، دوسری طرف اللہ کا دین. لیکن امام علی مقام نے کیا کیا؟ نہ بیٹے کی پرواہ کی، نہ بھتیجے کی پرواہ کی، نہ بچے کی پرواہ کی.
تاکہ بولو امام کو کیا خیال رہا ہوگا کہ میرے بعد ان بیویوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کی خواتین کا کیا ہوگا، میں جا رہا ہوں سالار قافلہ چلا جائے گا تو ان کا محافظ کون ہوگا. لیکن جانتے تھے جو دین پہ سب کچھ لٹا دے، جانتے تھے جو دین پہ سب کچھ قربان کر دے اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہوا کیا، امام نے اپنی جان بھی قربان کر دی. اللہ اکبر، اپنی جان قربان کی، دین کا کیسے محافظت کی، دین کی کیسے حفاظت کی، اپنی جان قربان کی. لیکن اللہ اکبر، ہم تو نیند بھی قربان نہیں کر سکتے دین کے لیے. فجر کے وقت میں سوتے پڑے ہوئے ہیں، بولو وہاں جان قربان ہو رہی کربلا میں، یہاں نیند بھی قربان نہیں. ہم تو پیسہ بھی قربان نہیں کر پا رہے دین پر. اللہ اکبر، اگر 200 روپے کی چپل بیچتا ہے نا مسلمان، 200 روپے کی چپل، اس پہ بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. 10 روپے کی سبزی بیچتا اس پہ بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے. یہ حال ہے. کہاں ہے دین؟ کربلا کی جنگ دین بچانے ہوئی. کتنا دین پر عمل ہے بتاؤ. کوئی خوبصورت عورت نظر آ جائے پھر دیکھو تو ہمارا دل سینے میں ہی نہیں رہتا، اس پہ پاک کی نظر پڑ رہی ہے. راتوں کو ہمارے نوجوان کیا دیکھ رہے ہیں، راتوں کو ہمارے جوان کیا سن رہے ہیں. یہاں پہنچ کر تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ امام علی مقام قبر انور میں کتنا بے چین ہوتے ہوں گے جب یہ امام حسین کے ماننے والی قوم کوئی عورت پہ باپ کی نظر ڈال رہا ہو، کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہو 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے، 10 روپے کی سبزی بیچنے کے لیے جو اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہو. اللہ کے نام پاک کی امام کے دل پہ کیا گزر گئی. اتنی قیمتی جان جس کو رسول اللہ کندھوں پہ لے کے گھومے، جن کے لیے سجدے طویل کرے. امام حسین کی جان کی قیمت حضور نے بتائی. یہ معمولی شہزادہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے رسول سجدے طویل کر رہے ہیں. اگر وہ دین پہ اپنے آپ کو قربان کرے تو بتا رہے ہیں اتنا بھی کوئی قیمتی ہوگا تو بھی وہ بتا رہے کہ میری جان سے زیادہ قیمتی اللہ کا دین ہے. یہ سوچو، یہ سوچو، قلب اور جگر امیر حمزہ سے زیادہ دین کی قیمت بتائی جا رہی ہے. اور ہم نے دین کو کتنا سستا سمجھ لیا ہے، دین کو کتنا آسان سمجھ لیا ہے. نماز جا رہی ہے تو جاتی رہے، ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا. گاڑیاں اڑا کے گٹروں میں پھینکی جا رہی ہے، ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا. کسی عورت پہ پاک کی نظر پڑتی ہے تو پڑتی رہے، ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا. سود کے لقمے اگر حلق کے نیچے جا رہے تو جاتے رہے، ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا. اچھی بائک کے لیے، اچھی کاروں کے لیے، اچھے موبائل کے لیے اگر حرام بھی کمانا پڑے، لوگوں کی جیبیں بھی کاٹنا پڑے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو عیش کرنا ہے. عیش عیش کرنے والوں پھر انجام دوسری طرف دیکھو. ایک طرف دین کے لیے خاندان لٹانے والا، ایک طرف دین کے لیے بچے شہید کروانے والا، ایک طرف دین کے لیے خود کی جان قربان کرنے والا، اور دوسری طرف دین کا مذاق اڑا کر عیش کرنے والا، عیش کدے سجانے والا، زنا کے اڈے سجانے والا، شراب کے اڈے سجانے والا، جس کو دنیا یزید کہتی ہے. دیکھا بادشاہ ہو کر بھی اس کی قبر کا نشان نہ رہا، اس کا نام لینا دنیا میں کوئی نہ رہا. حسین کے نام کی محفلیں تو محرم کے بعد میں بھی شان سے سجتی ہے. کبھی یزید کے نام کی محفل بھی دیکھا ہے، کبھی یزید کے نام کا چرچا بھی دیکھا ہے، کبھی یزید کی تعریف ہوتے ہوئے بھی اس طریقے سے شان و شوکت سے دیکھا ہے. قدرت پتا نہیں ہے جو میرے دین پہ نکلیں گے کٹنے والے خاندان کو بھی آباد کر دوں گا. جو میرے دین کو بدنام کر کے عیش کریں گے ان کی قبروں کا نشان مٹا دیا جائے گا، ان کو درس عبرت بنا دیا جائے گا. ہے کہیں خاندان یزید؟ اور اگر ہے تو کسی جلسے میں بلاتے ہو کبھی؟ پہلی بات تو ہے نہیں. اور اگر ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے نکل بھی جائے تو بلایا کسی جلسے میں؟ کبھی دعائیں کروائی؟ آخر سیدوں کی اتنی عزتیں کیوں ہے؟ خدمت کرے یا نہ کرے، عزت سے بلائے جاتے ہیں، شان سے دکھائے جاتے ہیں، دعائیں کروائی جاتی ہیں. کیوں؟ اچھا کچھ لوگوں اس پہ بھی تکلیف ہے، اور وہ تو کچھ کرتے نہیں، پھر ان کی اتنی عزت کیسے؟ ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں. میرے عزیز، جب کوئی وضو کرنے والا وضو کرتا ہے پانی سے تو پھر مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی اگر لوٹے میں دب جائے تو اس کو کھڑے ہو کر کے پیو. کیا کرو؟ اگر لوٹے میں تو کھڑے ہو. کیوں بھائی؟ اس کی تعظیم ہے. زمزم کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، اس کی
کی تعظیم ہے، یہ پانی کھڑے ہو کے پی جاتا ہے، اس کی تعظیم ہے. اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کوئی خصوصیت. اس کی کیا محنت ہے؟ کوئی محنت. اس کا کیا کام؟ کوئی کام نہیں. تو پھر یہ جو عزت والا ہو گیا کہ وہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے، وضو کا بچا ہوا پانی نہیں، یہ تو بچا ہوا ہے. اس کا کیا احسان ہے؟ احسان تو اس کا ہے جو بہ گیا. احسان تو اس کا ہے جو بہ گیا، جس نے بہ کر کے پاک کر دیا، وضو کر دیا، وہ تو بہ گیا. جس کا احسان تھا وہ تو بہ گیا. یہ تو بچ گئے جناب. ان کی کیوں عزت ہے؟ یہی فلسفہ ہے. اصل محنت کرتے ہیں، نسل کو فائدہ ملتا ہے. اصل نہیں ہوتی ہے. وہ تو جو گرنا تھا زمین پہ گر گیا، وجود کھو دیا. محنت اس نے بھی ضابطہ نہیں ہے. قربان ہونے والے قربان ہو جاتے، فائدہ نسلوں کو ملتا ہے. بس بات یہی ہے، اصل نے کربلا میں دین بچا دیا، نسلوں کو آج تک یہ فائدہ ملتا کیسے مل رہا ہے؟ ایک بچہ تھا، ایک وہ بھی بیمار، ایک بچہ تھا وہ بھی بیمار. قدرت نے بتایا حسین تیری قربانی بھی قربانی ہے. توجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ توجہ ہے؟ آپ میں اور کربلا والوں میں یہی فرق ہے. اپنے لیے رکھتے ہو اچھا، اللہ کے لیے دیتے ہو برا. یہی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کسی نے کہا اللہ کے نام پہ کھلاؤ، بیوی نے کہا فریج سے نکال کے دے دو، وہ جھوٹا کھانا. یہی. اور اپنے لیے گرم گرم روٹیاں. یہی نا، یہی دینداری ہے. ارے جس کو دے رہے ہو مت دیکھو، جس کے لیے دے رہے ہو. کیا بات؟ کپڑے کا جو استعمال کے قابل نہیں، دے دو فقیروں میں. جوتے جو استعمال کے قابل نہیں ہے، دے دو فقیروں میں. اللہ کہتا ہے میں کوئی محتاج ہوں، اٹھا. ہم قبول نہیں کرتے، ہم تو اچھا قبول کرتے، ہم تو اچھا قبول کرتے. باسی اپنے اللہ کے نام پہ باسی دے رہا ہے، اللہ کے نام پہ پھٹا دے رہا ہے. نہیں نہیں، ایسے نہیں چلے. حسین نے جو بالکل طاقتور چاق و چوبند تھا، اللہ کے نام پہ دیا. بیمار اپنے لیے رکھا. کیا بات ہے؟ بیمار اپنے لیے، تندرست اللہ کے لیے. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اپنے لیے کربلا میں کھڑا اللہ کے لیے. تو پھر اللہ کی شان ہے کہ تو نے سب اچھے اچھے مجھے دیا، لیکن ایک بیمار اچھے کو اپنے پاس رکھ لیا. اس کو مرنے نہیں دوں گا اور میں تیری نسل کو مرنے دوں گا. سب لے کر تو نے ایک بچایا، اس ایک میں اتنی برکت دوں گا کہ جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں کوئی بھی وہ لکڑی اور آگ سے کھاری ہے. حسین نے بتایا کربلا کا پیغام ہے، کربلا لوٹاؤ اللہ کے. اور آپ کو تو لوٹنے والے ختم ہو جاتے ہیں، لوٹانے والے آباد ہیں. لوٹنے والے بھاگ جاتے ہیں، لوٹانے والے موجود رہتے ہیں. کوئی کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ بھی کیا جنگ ہے؟ آپ کہتے ہیں حسین جیت گئے. حسین جیت گئے، بالکل جیت گئے. وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو دلیل کی سامنے نظر میں آؤ تو جو مقصد جیتا، جو مقصد جیتا وہ جنگ جیتا، جو مشن جیتا وہ جنگ جیتا. یزید محرمان کے ساتھ نکاح کی باتیں کرتا تھا، حسین نے کہا نہیں ہوگا. تو
تو بولو آج ہو رہا ہے برآمد سے نکاح؟ نہیں کافر بھی نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں حسین صرف مسلمانوں کا محسن نہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین تو ہر کام کے محسن کا نام ہے. سبحان اللہ اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو اوروں کی بہن بیٹیاں بھی محفوظ نہ رہتی. حسین نے کربلا میں آ کر کے صرف مسلمانوں کی نہیں کائنات کے ہر انسان کی بہن بیٹیوں کو محفوظ کر دیا ہے. اسی لیے تو حفیظ چاولندری نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہونے دو, انسان کو بیدار تو ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے شربت عشق رسول. کیا عام ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے شراب تو عام ہے, لیکن میں کہتا ہوں چھپ کے پیتا, کافر بھی چھپ کے پیتا. تو شراب کو پوری کافر بھی سمجھ رہا ہے. یہ کربلا کا نتیجہ ہے. کیا بات ہے اب کہتے ہیں کیوں آئے کربلا؟ میں کہ اس لیے آئے. اگر نہیں آتے نا پیتے چھپ کے پینے کا مطلب ہے پینے والے برا سمجھ رہا ہے. جو کام آدمی برا سمجھتا ہے وہ چھپ کے کرتا ہے. تو شراب چھپ کے کیوں پی جائے؟ مطلب برا سیکھیے. امام حسین کی محنت کا نتیجہ ہے. آج پردے کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہے. کیوں؟ محنت حسین. کیا بات ہے سبحان اللہ. کوئی جبرن کسی کے تخت پہ بیٹھ نہیں سکتا. کوئی بیٹھے تو دوسرے احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے. کیوں؟ محنت حسین کا نتیجہ ہے. مولا حسین کی محنت کا نتیجہ ہے. تو حسین کسی ایک قوم کے محسن نہیں, حسین ساری قوموں کے محسن اعظم کا نام ہے. تو مولا حسین نے کربلا سے یہی پیغام دیا, لٹاؤ. تو کہا مشن تو جیتا کس نے؟ کس کا مشن زندہ ہے؟ حسین پاک. ایک بات. دوسری بات, جس کے تذکرے ہوتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے. زندہ. پھر یزید نے شہید کروایا, حسین شہید ہوئے. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں. پھر ایک اور بات, ہارنے والا سر جھکاتا ہے, توجہ, جیتنے والا سر اٹھا کر چلتا ہے. اب شہادت کے بعد دیکھو لوگ کہتے ہیں نیزے پہ سر چڑھے. میں کہا کیوں چڑھے یہ بھی تو دیکھ. انہوں نے غصے میں دشمنی میں چڑھایا, لیکن چڑھایا اور یہ چڑھتے رہے کہ ہم نے کاٹ دیا تو بھی ہمارے سب نیچے ہیں, یہ کٹ گئے تو بھی یہ سب. سر بلندی کس کو ہے؟ سر بلندی کس کو ہے؟ حسین کو ہے. اور پھر اصل بات جب جنگ یا لڑائی یا جھگڑا ہو, دو لوگ لڑتے ہیں. دیکھا کہ نہیں کبھی جھگڑا مسلمانوں کے محلے میں چلے جانا ہے تو روز ہی. یہ جب تک لڑے نہیں ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. دیکھ لینا. لیکن ایک بات کہہ دوں, اپنی ذات کے لیے لڑنا انسانوں کا کام نہیں, کتوں کا کام ہے. کتوں کا کام, کتے نہ لڑو انسان بنو. اپنی ذات کے لیے نہ لڑو. معاف کرو, معاف کرو. عرض کرنا تھا, ہائے ہائے, دو لوگ لڑتے ہیں, جو ہارتا ہے وہ میدان چھوڑ کے کسی بہانے سے بھاگ جاتا ہے. صحیح توجہ نہیں ہے. جو ہارتا ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اور جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے آ جا بیٹا اب بھی میں میدان میں. کیا بات ہے بولو بھائی, جیتنے والا کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ آ میں کھڑا ہوں ابھی بھی, کس کو لے کے آنا ہے آ جا. میدان جنگ کہاں تھا؟ کربلا. بولو کربلا. بولو کربلا. مرنے والے جو گروپ تھے, ایک حسینیوں کا ایک یزیدیوں کا, جنگ جیتا کون؟ چل کے کربلا میں دیکھ لے, کھڑا یزید ہے یا کھڑا حسین. وہ تو بھاگ گئے. حسین آج بھی ایسا اڑا ہے, ایسا اڑا ہے, ایسا اڑا ہے کہ جو ریت ریت سان تھا ریت
یہ جو ہم تھوکنے والے کا خم تو ہے، لیکن اس کا دم نہیں رہا جو بادشاہ پر غرور کر رہا، وہ مٹا اس کی نسل. اور ایک بات، اگر آج بھی اس کی نسل سر اٹھا لینا، اٹھا تو پانی نہیں ہے بیچاری، ہو تو نہ، لیکن کوئی جو ادھر سے رشتہ چھوڑ بھی دے تو کل تو 72 تھے. کیا بات ہے. 72 ایسی دھول چٹائی کہ آج تک نام و نشان نہ رہا. اگر صرف سیدوں کو کون کرو گے تو آج لاکھوں میں ہوں گے. میرا ذوق نہیں ہے ایسی بات کرنا، لیکن آج کہہ دیتا ہوں، کہا کہ ذوق نہیں ہے. اگر سید پیشاب بھی کرے نا سب مل کر، تو بھی یزید اور یزیدیت اس میں ڈوب جائے، نشان نہ ملے. کیا بات. میرا ذوق نہیں ہے، لیکن بات بتا رہا ہوں. وجہ یہ کہ کچھ لوگ آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. یہ صرف طہارتیں کرنے پر آ جائے تو ڈوب جائیں، یزیدیت ڈوب جائے. کیوں؟ اس کی وجہ قدرت نے بتایا، جو ہمارے نام پہ مرتے ہیں اس طرح چلاتے ہیں. اور ایک آخری بات بس کروں، پیغام کر آپس میں اپنے لیے نہ لڑو، نہ سلسلوں کے نام پہ، نہ ٹوپیوں کے نام پہ، نہ مدرسوں کے نام. جو سنیے وہ اپنے، جو عاشق رسول ہے وہ اپنا ہے، جو یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ اپنا ہے، جو یا غوث یا خواجہ کہتے ہیں. اگر اپنے کو گالی دیتے تو چھوڑو گالی، ذات کے نہیں رہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. کیسے پیغام ہے کربلا کا؟ کربلا کا پیغام سننے ہے تو یہی بات میرے پاس ہے. مورخین نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا. مورخوں کی باتوں کو بہت زیادہ نیگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ قبول بھی نہیں کر سکتے. ذہن کے قبول کر لیں، نئی دلیلوں کو چھوڑ دیں. جب امام حسین کی شہادت ہوئی، امام کی شہادت امام کے بعد ایک دن شمر کسی طرح سے مدینہ شریف آیا. شمر کو جانتے ہیں؟ حدیث میں اس کو چتکبرا کتا کہا. حدیث میں حضور نے اس کو چتکبرا کتا کہا. کوڑ تھا، اس کو برس اللہ محفوظ رکھے. آمین آمین بیماری سے اللہ نے اپنے دشمنوں کو دی. آمین 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 اور اللہ اگر بیماری دے تو وہ دے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. آمین آمین آمین. بیماری کہتا ہے سر کا درد اور بخار. ایک بزرگ کے سر میں درد ہوگا، انہوں نے رات پر نفل شکرانے پڑی، اللہ تیرا شکر ہے اللہ، مجھے تو نے بیماری وہ دی جو اپنے محبوب کو دی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ تو نے دشمنوں کو بیماریاں دی، ہمیں نہ دینا جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس وہی چاہتے ہیں، اگر دینا ہے تو وہ دے. وہ مانگتے بھی نہیں ہیں. اگر بیماری مقدر میں لکھے تو وہی دینا جو محبوب کے بعد اور کوئی بیماری نہیں. تو شمر آیا مدینہ منورہ. اہل مدینہ کو پتا چلا کہ شمر آیا. غصہ تھا، چلا تھا، ان کا ایمانی حق بھی تھا اہل مدینہ کا. سارے مدنیوں نے، مدینے والوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، کھلے دروازے بند کیے. دشمن اہل بیت کے لیے دروازے نہیں کھلے، دشمن اہل بیت کے لیے دروازے نہیں بند کر دیے. امام زین العابدین کو کسی نے بتایا حضور وہ چکبرا کتا شمر آیا ہے. اچھا شمر آیا. پھر سب مدینے والوں نے دروازے بند کر لیے ہیں، کوئی اس کو پناہ نہیں دیتا. آپ نے اپنا دروازہ کھول دیا. اللہ، یہ پیغام ہے. آپ نے اپنا دروازہ کھول دیا، بلا بلا لا اس کو. وہ آیا نہیں تھا، آپ کی چوکھٹ پہ ڈر کے مارے گا، بلا لا اس کو. جب وہ آیا نا تو آپ نے دسترخوان بچھایا، اس کے آگے پانی رکھوایا، اس کو کھانا رکھوایا. اس کو بھوک بہت زور سے لگی تھی، ہوشیار تو تھا، پہلے جلدی جلدی کھا لیا. اور کھانے کے بعد جب فارغ ہو گیا تو کہا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ مجھے بھول گئے کہ پہچان نہیں آپ نے؟ امام زین العابدین نے جواب دیا جو وہاں نہیں تھے جب انہوں نے تجھے پہچانا، میں تو وہاں موجود تھا. اللہ، میں وہاں موجود تھا، جانتا ہوں نا تجھے. کوئی ہے نا تیرے کہنے میں پانی بند ہوا تھا، تیرے کہنے میں میرے بھائی کے 6 مہینے کے بھیا کے حلق پر تیر چلا تھا، تیرے کہنے پہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، دوپٹے چھینے گئے تھے، خیموں کو آگ لگا. کوئی میری باپ کے پشت پہ چلا گیا. کوئی تھا شمر ہے نا تو شمر ہے نا.
اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کیسے بھول سکتا ہوں، مجھے کیسے بھول سکتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں تو شمر۔ کہا مجھے پہچاننے کے بعد بھی آپ نے کھلایا پلایا، سب نے دروازے بند کر دی، آپ نے دروازہ کھولے رکھا، بلکہ بند تھا تو کھلوایا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا شمر ہمارے محمد ہے، ہمارے بیٹے رسول ہیں، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، سید الانبیاء کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جو کچھ تو نے کیا تھا وہ تیرے نسب کا کمال اور تیرے نسب کی اصلیت تھی، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خون کی تاثیر ہے، ہمارے نانا کی تعلیم ہے۔ انتقام تو تجھ سے میرا اللہ لے گا، بدلہ تو تجھ سے منتقم حقیقی لے گا، لیکن اگر دشمن بھی ہماری چوکھٹ پر آ جائے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں جیسے کہ میں نے تیرے ساتھ سلوک کیا۔ سن، یہ ایک وقت کے کھانے کی بات نہیں، جب تک تو مدینے میں رہے گا تیرے لیے کھانا میرے گھر سے آتا ہے۔ یہ اخلاق تھا اہل بیت کا، یہ کردار تھا اہل بیت کا۔ سنیوں، ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کا عاشق کہتے ہیں، کیا اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہمارے لیے یہ ہے دل میں؟ ہمارے دلوں کے اندر بھی کیا یہ نرمی ہے؟ ہمارے دلوں میں بھی یہ محبتیں ہیں؟ ہمارے دلوں میں بھی یہ الفتیں ہیں؟ ہمارے دلوں میں بھی یہ پیار ہے؟ ہمارے دلوں میں بھی یہ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کربلا سے بھی ہمارا تعلق کیا رہ گیا؟ کیا ہم صرف شربت اور کھچڑے والے سنی رہ گئے؟ کیا ہم صرف محرم کے 3 دن والے واقعات والے سنی رہ گئے؟ یہ اخلاق کب لاؤ گے؟ یہ کردار کب لاؤ گے؟ یہ کیریکٹر کب اپنے اندر زندہ کرو گے؟ کبھی سوچو تو صحیح، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، اس تاریخی واقعے پر تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچنا۔ جس جوان نے اپنے باپ کی پیٹھ پر گھوڑے دوڑتے دیکھے ہو، جس شخص نے اپنے بھائی کے حلق پہ تیر چلتا ہوا دیکھا ہو، جس شخص نے پانی بند ہوتا ہوا دیکھا ہو، اور اسی دشمن کو جو ساری چیزوں کا سب سے بڑا سبب اس کا مین آدمی ہو، وہ مین مجرم ہو، اہم مجرم ہو، اگر وہ بھی چلا آئے، ان کے دروازے تک نہیں آیا، ان کے شہر میں آیا، تو اس کو بلا رہے اور بلا کر کے کھلا رہے اور کہتے ہیں انتقام تو اللہ نے لینا ہے، لیکن ہم نے تیرے ساتھ یہ اخلاق سے پیش آنا ہے۔ سوچو ان لوگوں کا کردار کیا تھا، ہم نے کربلا سے کیا لیا۔ دیکھیے، ایک دریا ہوتا ہے اور دریا سے وہی لیتا ہے جس کے برتن میں جتنی جگہ ہوتی ہے، جس کے برتن میں جتنا ظرف ہوتا ہے۔ کوئی گیا تو خالی ہاتھ آتا ہے دریا سے، کوئی گیا تو چلو لاتا ہے، کوئی گیا تو مٹی بھر آتا ہے، کوئی گیا تو ڈرم بھر کے لاتا ہے، اور کوئی گیا تو پھر اللہ اکبر جتنا بڑا لے جاتا ہے اتنا بھر کے لاتا ہے۔ کربلا اسی دریا کا نام ہے، وہاں سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے، علم کی خیرات، عقل کی خیرات، شعور کی خیرات، اخلاق کی خیرات، کردار کی خیرات، تصوف کی خیرات، علوم قرآن کی خیرات، حدیث مصطفیٰ کی خیرات، سنتوں پر عمل کی خیرات، ایمان کی چمک کی خیرات، یقین کے وعیقان کی خیرات سب پڑ رہی ہے۔ کوئی دینے والا بھی تو چاہیے، ہم تو مائل مکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ ہمیں منزل ہی نہیں۔ آج بھی کربلا سے نعمتیں بڑھتی ہے، کوئی لینے والا تو چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، فاتح بیلگرام، اللہ اکبر، اس خاندان عالی وقار کی شان کے ہے کہ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب اس خاندان والا تبار کا ایک سنجر سادہ کربلا جاتا ہے، کربلا پہنچنے کے بعد کربلا میں پہنچے، سوچا یہاں آئے ہیں کیا ملے گا، کیا لیں گے، کیا ملے گا، تو رات امام علی مقام کا دیدار ہوتا ہے، فرماتے ہیں عباس کا علم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عباس کا علم زمین کربلا میں اب بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ تمہارا مقدر ہے، اس لیے کربلا سے تمہیں غازی عباس کا علم عطا کیا۔ جو جیسا کیا لینے کے لیے ویسا لے کر آیا۔ بہت سارے بزرگوں کا حال کربلا گئے، امام علی مقام سے ملاقات ہوئی، ان کو اپنے نسب کے معاملے میں کچھ ڈاؤٹ ہو گئے تھے، پوچھا کہ ہم کون ہیں، تو کہا ہماری اولاد، تصدیقات ہوئی وہاں۔ یہ سارے معاملات کربلا سے نعمتیں بٹ رہی ہیں، کربلا سے خیرات بٹ رہی ہے، کوئی لینے والا تو چاہیے۔ ہم تو بس اپنے بزرگوں کی اتنی بھی قدر نہیں کرتے، ہم سوچتے بزرگوں کے یہاں پھول ڈالتے
تھوڑی سی فاتحہ کر دے، نیاز کر دے، چلے آئے۔ میرے عزیزوں، آج بھی ان آقاؤں کی خیرات کی طرف آؤ، یہ بناتے بھی ہیں اور یہ ایسا بناتے ہیں کہ پھر بگڑنے نہیں دیتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی چوکھٹ پر اگر کوئی کافر بھی چلا جائے اس کو بھی نوازتے ہیں، اس کو بھی عطا کرتے ہیں، قسمتیں بدلتے ہیں، تقدیریں بدلتے ہیں۔ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بتاؤں نا کہ پیغام ہے کربلا، اللہ اکبر، کربلا کے پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے، اکیلے رہ جاؤ مگر حق پر رہے۔ کیا بات ہے، زمانہ مخالف ہو جائے، دور مخالف، ڈٹ کے رہنا۔ کیوں؟ لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے، حقانیت کبھی نہیں بدلتی، سچائی کبھی نہیں بدلتی۔ کٹ جانا، کسی نے کہا تھا جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرف۔ کیا بات، تو بات اب مکمل ہوتی ہے۔ وہ آیت جو پڑھی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو دین پہ اس طرح ڈٹ جاتا ہے، ثم استقاموا، ڈٹ جاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتے اترتے ہیں۔ 22,000 کا لشکر 72 ہے ادھر۔ امام ڈر کیوں نہیں ہے؟ امام کو خوف کیوں نہیں ہے؟ خوف کیوں نہیں ہے؟ 22,000 آدمی 4 لوگوں کو دیکھتا ہے اکیلے بائک پہ تو بھاگ جاتا ہے، بلکہ ڈرنے کا حال ہی کہ کتا دوڑا دے تو آدمی ایسا بھاگتا ہے کہ پھر وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں یا کچھ اور چلا رہا ہوں، ہے نا؟ کتے سے بھی ڈر۔ 22,000 کا لشکر، پیٹ بھرا ہوا، ادھر بھوکے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوا اس سے؟ کیوں ڈر نہیں تھا؟ کیوں ڈر نہیں تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، کیا بات ہے، دین پہ ڈٹنے والوں کے پاس فرشتہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف مت کر، ولا تحزنوا، غم مت کر۔ یہ بتا رہی ہے امام حسین کی زندگی آئے تھے، ان کو غم تھا؟ امام کو بیٹے کا لاشا اٹھایا، وہ ضرور رہے تھے، لیکن کہتے تھے تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ 6 مہینے کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، تیرا شکر ہے اس قربانی کو بھی قبول کر لے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے تسلی دیتے ہیں۔ سائڈ آپ راستہ دے دیں، راستہ دیتے ہیں، نہیں تو